قدر کے اندر ہر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس لیلۃ القدر کے رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی، جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اور اپنے اس گناہ کے اوپر نادم نہ ہو جائیں، شرمندہ نہ ہو جائیں اور اللہ سے معافی نہ مانگ لیں۔ وہ کون سے آدمی ہیں؟ سننے کے بعد اپنے گریبان کے اندر جھانک لینا، سوچ لینا کہ ہمارے میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر اگر کوئی شرک کرنے والا ہے، وہ رمضان کا پورا مہینہ لیلۃ القدر کی رات پا لے، جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا اللہ رب العزت اس انسان کی بخشش نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں کو گالیاں نکالنے والا، باپ کو دھکے دینے والا، باپ کا نافرمان، ماں کے اوپر زبان چلانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی قیامت کی نشانیاں، کوئی قیامت کی نشانیاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر والدین کی نافرمانی کی جائے، ماں باپ کو گالیاں نکالی جائیں، ماں باپ کو دھکے مارے جائیں، گھر سے نکالا جائے، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کے درمیان دیوار بنا دی جائے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے بوڑھے باپ کی عزت کا خیال نہ کیا جائے، اس کو دوائی لے کے نہ دی جائے، تو فرمایا اس رات کے اندر وہ لاکھ عبادت کرے، وہ لاکھ صدقہ خیرات کرے، اللہ رب العزت اس انسان کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ دو آدمی، تیسرا آدمی مشائن، یہ ذرا دھیان سے سننا، مشائن کہتے ہیں اپنے دل کے اندر حسد رکھنے والا، اپنے دل کے اندر کینہ رکھنے والا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اسی بیماری سے کیا ہو پاک ہو، جو اس بیماری سے کیا ہو پاک ہو۔ آج دیکھیں ہمارے بھائیوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، اپنے پڑوسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے، اپنی بہن کے بارے میں اپنے دل کے اندر حسد ہے۔ ایک کھانے والا آدمی ہے، اچھا کمانے والا ہے، ہمارے دل کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے؟ حسد ہے۔ ہم حسد کے اندر، حسد کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کے دل کے اندر حسد ہوگا، کینہ ہوگا، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، اس گندے فعل سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ سے معافی نہیں مانگے گا، اللہ رب العزت اس رات کے اندر اس انسان کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر کیا ہو؟ بغض ہو۔ ہم کٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم بہت سارے نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ امام مسجد کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بغض ہوتا ہے، دل کے اندر کینہ ہوتا ہے۔ امام مسجد اچھا نہیں لگتا، محلے کا ساتھی ساتھ کھڑا ہوا ہے، غریب آدمی صف کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، چودھری صاحب کو غریب کے ساتھ دشمنی ہے، دل کے اندر بغض ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں کھڑا ہو گیا، یہ مسجد کے اندر کیوں آ گیا؟ تو بتائیں اس انسان کی نماز، عبادت قبول ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، عبادت یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے رہیں، عبادت یہ نہیں ہے، دین اسلام یہ نہیں ہے کہ اچھی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اچھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، بڑا جی کیا میں اللہ والا ہوں، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین کیا ہے کہ دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں حسد نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھے نمبر پر یہ اس بیماری سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، اس بیماری سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے جو میں ذکر کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا نہ ہو۔ اس رات کے اندر
लैलतुल कदर की रात हो, अगर रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ने वाला है, सिला रहमी को खत्म करने वाला है, तो इस इंसान की उस वक्त तक बख्शिश नहीं होगी, माफी नहीं होगी जब तक सिला रहमी क्या करे, जोड़ ना ले, कता ताल्लुक को बहाल ना कर ले और इसके ऊपर नादिम हो के शर्मिंदा हो के तौबा ना कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस लैलतुल कदर की रात के अंदर इस इंसान की भी बख्शिश नहीं फरमाएगा। और इसी तरह तकब्बर करने वाला, तकब्बर के जरिए अपने चादर को अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला, फरमाया कि इस इंसान की भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती। और बाकी इसके अलावा जिसने भी रात के अंदर कुछ हिस्सा पा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इबादत करने का क्या करेगा, सवाब अता करेगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने पॉइंट बयान की है, ये पॉइंट ना होने चाहिए। अगर ये होंगे दिल के अंदर तो अल्लाह इबादत कबूल नहीं करेगा, अल्लाह बख्शिश नहीं करेगा, अल्लाह लैलतुल कदर की फजीलत अता नहीं करेगा। इस रात को पाना चाहते हैं तो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ें, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें और गरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादक तक, सुबह सूरज तलू होने तक, यहां तक कि सूरज तलू हो जाए, सूरज तलू होने तक ये रात रहती है। इस वक्त, जिस वक्त के अंदर जब भी मौका मिले अल्लाह से क्या करें, माफी मांग लें। और अम्मी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल कदर की रात पा लूं तो क्या मांगो? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, इस रात के अंदर दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, या अल्लाह मुझे क्या कर दे, माफ फरमा दे, मुझे क्या कर दे, माफ फरमा दे। या अल्लाह तू माफ करने को क्या करता है, पसंद करता है, और मैं तेरी तरफ क्या करती हूँ, रजू करती हूँ। तो मतलब ये समझ आया कि